قرآن حدیث کی تفصیلی روشنی میں اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے ہم چند بنیادی اصول اور احکام کو دیکھنا ہوگا جو قرآن کے آداب، نیت کا اخلاص اور جانوروں کے ساتھ حسن سلوک پر داد رسی کرتے ہیں۔ قربانی کے وقت وہاں موجود ہونا بذات خود سنت اور مستحب ہے، لیکن اسے کھیل کود یا تماشا بنا لینا اسلامی تعلیمات کے منافی ہے، اور اب میں اس کی تفصیل بیان کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ۔ ترجمہ: تاکہ وہ اپنے فائدے حاصل کرنے کے لیے آ جائیں اور انہیں معلوم دنوں میں ان چوپایوں پر اللہ کا نام لیں جو اللہ نے انہیں دیے ہیں۔ سورۃ الحج آیات نمبر 28۔ علماء اس آیات سے استدلال کرتے ہیں کہ قربانی کے وقت وہاں حاضر ہونا اور اللہ کا نام لینا مطلوب ہے۔ حدیث مبارکہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا تھا، اپنی قربانی کے پاس موجود رہو، کیونکہ اس کے خون کا پہلا قطرہ گرنے کے ساتھ ہی تمہارے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اور یہ مستدرک حاکم کی حدیث مبارکہ ہے۔ نتیجہ: ان دلائل سے معلوم ہوتا ہے کہ قربانی کے وقت وہاں حاضر ہونا عاجزی، شکر گزاری اور مغفرت کی نیت سے ہونا چاہیے۔ اگر وہاں موجودگی کا مقصد صرف تفریح، ہنسی مذاق یا وقت گزاری تماشا ہو تو یہ قربانی کی روح کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے اخلاص اور تقوی کے بارے میں، اللہ کو ہرگز نہ ان کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ ہی ان کا خون، بلکہ اسے تو تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ سورۃ الحج آیات نمبر 37۔ عبادت کے وقت غیر سنجیدگی یا ایسے میلہ بنا لینا تقوی کے منافی ہے۔ قربانی کے وقت لوگوں کا بڑا ہجوم اکٹھا ہو جانا، شور مچانا یا جانور کو بے جا تنگ کرنا حدیث کی روح سے سخت ناپسند ہے، کیونکہ اس سے جانور کو ذہنی اور جسمانی اذیت ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ نے ہر چیز پر احسان، نرمی، بہتری کو فرض کیا ہے، اس لیے جب تم ذبح کرو تو اچھے طریقے سے ذبح کرو۔ تم میں سے ہر ایک کو اپنی چھری تیز کر لینی چاہیے اور اپنے ذبیحہ کو راحت پہنچانی چاہیے، اور یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا جو جانور کو گرا کر اس کی گردن پر پاؤں رکھے ہوئے چھری تیز کر رہا تھا، اور جانور اسے دیکھ رہا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا، کیا تو اسے 2 مرتبہ موت دینا چاہتا ہے؟ تو نے جانور کو گرانے سے پہلے چھری تیز کیوں نہ کی؟ اور یہ المعجم الکبیر طبرانی کی حدیث مبارکہ ہے۔ خلاصہ کیا ہے؟ جب جانور کے سامنے چھری تیز کرنے سے روکا گیا ہے تو ذبح کے وقت لوگوں کا تماشائی بن کر ہجوم لگانا، چیخنا، چلانا یا جانور کو خوفزدہ کرنا یقیناً احسان اور نرمی کے ان احکام کے خلاف ہے۔ قربانی کے وقت ہجوم یا بڑوں کا وہاں کھڑے ہونا جائز اور مستحب ہے، بشرط کہ ان کی نیت تماشائی کی نہ ہو بلکہ عبادت کی عظمت کا اقرار ہو۔ دوسرا، خاموشی اور سنجیدگی برقرار رکھی جائے، تکبیرات پڑھی جائے۔ تیسرے جانوروں کے لیے کسی قسم کی اذیت، خوف یا ذبح کرنے والے کے لیے رکاوٹ کا باعث نہ بنے، تب تو یہ لوگ کھڑے ہو سکتے ہیں، ورنہ نہیں۔ اگر گھر کے افراد یا بچے قربانی کی نیت سے سیکھنے کے لیے یا سنت پر عمل کی برکت حاصل کرنے کے لیے وہاں خاموشی اور احترام کے ساتھ موجود ہوں تو یہ بالکل جائز اور بہتر ہے، لیکن اسے ایک تفریحی تماشا بنانا، شور مچانا یا جانور کے لیے تکلیف کا باعث بننا شرعاً مناسب نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔